السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے پہلے میں نے 3 ویڈیوز دیے ہیں اور جن میں سے 2 ویڈیوز بچوں کے لیے تھے، یعنی کہ جن کو میں اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ تو جو آج کا لیکچر ہوگا وہ بھی بچوں کے لیے ہی ہوگا، اور جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا تھا، جس قاعدے کے بارے میں پڑھا تھا، انشاءاللہ آج بھی ہم اسی قاعدے پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ پہلے میں تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے کل مرکبی اشاری پڑھا تھا۔ مرکبی اشاری ہم نے کل کہا تھا، مرکبی اشاری وہ مرکب ہوتا ہے جس میں اسمی اشارہ اور اس کے ساتھ مشار الیہ ہو۔ جب اسم اشارہ کے ساتھ مشار الیہ ہو تو یہ دونوں مل کر مرکبی اشاری بناتے ہیں۔ میں نے کہا تھا اسم اشارہ جو ہے اس کے 2 اقسام ہیں، ایک ہے اسم اشارہ للقریب اور دوسرا ہے اسم اشارہ للبعید۔ ایک ہے للقریب اور دوسرا ہے للبعید۔ میں نے کہا تھا للقریب 5 ہیں اور للبعید 5 ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ چاہے ہم للقریب کا استعمال کریں یا للبعید کا، 5 اور 5 کل ملا کے 10، میں کوئی بھی استعمال کروں اس کے بعد مشار الیہ تب ہی ہوگا جب اس مشار الیہ پر الف لام ہو۔ الف لام ہو، جب الف لام ہوگا تو تبھی ہم کہیں گے کہ وہ کلمہ جو اسم اشارہ کے بعد آتا ہے وہ مشار الیہ بننے کے قابل ہے۔ مثال دوں، ھذا الرجل، ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جو کلمہ ہے الرجل، کیا اس پر الف لام ہے؟ جی ہاں، الف لام الرجل، اس الف لام نے اس رجل کو مشار الیہ بنایا، اور پھر دونوں مل کر کے ھذا اور پلس الرجل یہ بناتے ہیں مشار الیہ۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم نے یہاں تک کل پڑھا تھا۔ آج ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں سمجھنے کے قابل اور کون سے قاعدے ہیں۔ بچوں، جب ہم نے کہا ھذا الرجل، اس کا ترجمہ ہے یہ آدمی، یہ آدمی ہے۔ تو یہ 2 کلمے مرکب ہے نا، مرکب ہے تو سوری میں نے آپ سے کہا تھا یہاں پہ یہ جو ہے مرکبی اشاری بنائے گا، یہاں پہ مرکبی اشاری بنائے گا۔ اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر کے مرکبی اشاری بناتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اس کا معنی ہے یہ آدمی۔ جب میں نے آپ سے کہا یہ آدمی، یہ ایک کلمہ ہے اور آدمی دوسرا کلمہ ہے، مرکب تو بنا، لیکن جب میں نے آپ سے کہا یہ آدمی، آپ نے کیا سمجھا؟ یہ آدمی، اگر میں صبح سے لے کے شام تک آپ کو ایک ہی بات کہوں، یہ آدمی، یہ آدمی، یہ آدمی، کیا آپ کچھ سمجھیں گے؟ آخر میں آپ کہیں گے کیا یہ آدمی، اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا، اس کو کیا ہے؟ گویا کہ یہ آدمی جو ہے یہ بات نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں، ایک اور قاعدہ سمجھاتا ہوں زبان کا، لینگویج کا۔ وہ یہ ہے کہ ہم بات عربی کے اعتبار سے، عربی میں ہم بات اس
کو کہتے ہیں ان الفاظ، جب الفاظ ملتے ہیں. میں بات کی تعریف کر رہا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ بات ہے نا، بات اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، بات کسے کہتے ہیں، آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بات کسے کہتے ہیں. عربی میں جب الفاظ آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ آپس میں ملتے ہیں، اگر ان الفاظ نے آپس میں ملنے کے بعد ایک اچھا مفہوم ادا کیا، انسان نے ان تمام الفاظ کو سمجھ لیا کہ جب اس انسان نے یہ الفاظ ملا کے کہے تو میں نے ان الفاظ سے یہ بات سمجھ لی، یہ مفہوم سمجھ لیا، تو اس مفہوم کو ہم بات کہتے ہیں. میں ریپیٹ کروں گا، بات ہم تبھی کہتے ہیں، بات وہ کلمات ہوتے ہیں جو مکمل ہو، یعنی کہ ایسے الفاظ، ایسے کلمات جو مکمل مفہوم ادا کرے، جو سامنے سننے والا ہو اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو الفاظ منہ سے نکال رہا ہے، اگر اس انسان نے ان الفاظوں کو سمجھ لیا تو ہم کہیں گے اس انسان نے، جس انسان نے منہ سے الفاظ نکالے اس نے بات کہی. کیوں؟ سامنے سننے والا، سامنے بیٹھنے والا ان الفاظ کو سمجھ رہا ہے. ٹھیک، مثال آپ کو میں کہوں یہ ڈاکٹر، میں نے دو الفاظ کہے، یہ ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر، یہ ایک لفظ، یہ دوسرا لفظ، الفاظ دو کلمات. کیا جب میں نے کہا یہ ڈاکٹر آپ نے کیا سمجھ لیا؟ کیا جب میں نے منہ سے کہا یہ ڈاکٹر، جب میں نے منہ سے یہ الفاظ نکالے، کیا آپ نے جو میری مراد ہے، کیا آپ وہاں تک پہنچے کہ میرا مقصد کیا ہے، یہ ڈاکٹر سے مراد کیا؟ حالانکہ میں نے الفاظ استعمال کیے لیکن آپ نے اصل مفہوم نہیں سمجھا. کیوں؟ ان دو الفاظ سے آپ نے کوئی بات نہیں سمجھی. اب اگر میں آپ سے کہوں ایڈ کر کے یہ ڈاکٹر بہت قابل ہے، مثال کے طور پر یہ ڈاکٹر بہت قابل ہے، کیا اب آپ نے میری مراد کو سمجھ لیا؟ جی ہاں. جب میں نے اس کو ایڈ کیا اس کے ساتھ، اب اس کو عربی میں کہتے ہیں مکمل بات. کیوں؟ اب یہ بات میں سمجھ رہا ہوں. جب یہ پلس ڈاکٹر پلس بہت پلس قابل پلس ہے، جب یہ آپس میں ملے تو سننے والے کو سمجھ آیا کہ کہنے والے کی مراد کیا ہے، کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے. اب اس سے پہلے میں نے کہا صرف یہ ڈاکٹر. سنیے بچوں، یہ دو بھی الفاظ ہیں، یہ 1 2 3 4 5 الفاظ، 5 لفظ ہیں تو بھی الفاظ کہیں گے، یعنی کہ 2 ہی تھے تو بھی الفاظ، 2 سے زیادہ 100 ہو 200 ہو تو بھی الفاظ کہیں گے. یہ ڈاکٹر آپ نے میری مراد نہیں سمجھی، یہ ڈاکٹر نہیں، یہ ڈاکٹر بہت قابل ہے، اسے عربی میں بات کہتے ہیں. کیوں؟ آپ نے میری مراد کو سمجھ لیا. بات کی تعریف میں اب سم اپ کرتا ہوں. بات ہم کہتے ہیں ایسے الفاظ جو مکمل معنی ادا کرے، جو مکمل معنی سننے والے کو کوئی شک باقی نہ رہے کہ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے. ایک اور مثال آپ کو میں کہوں، آپ کو میں کہوں نئی کتاب، 2 کلمات ہیں، 2 الفاظ ہیں، نئی اور کتاب. آپ کو میں صبح سے شام تک سمجھاؤں نئی کتاب، آپ کیا سمجھیں گے؟ کچھ بھی نہیں. یہ کتاب، نئی کتاب، نئی کتاب، نئی کتاب، الفاظ تو ہے لیکن آپ مکمل
مفہوم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کتاب کے ساتھ کیا ہوا. نئی کتاب تو ہے لیکن کیا ہے. اگر میں نے آپ سے کہا نئی کتاب لائی گئی، نئی کتاب بیچی گئی، نئی کتاب وہاں ہے، مثال سمجھا رہا ہوں، نئی کتاب لال ہے. مثال گویا کہ یہ جو ہے ان الفاظ نے اس کو مکمل کیا. اب جو اس کو بات نہیں کہیں گے، نئی کتاب یہ بات نہیں ہے. کیوں؟ مکمل مفہوم نہیں ہے اس چیز کا، ان الفاظ کا مکمل مفہوم نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہے. جب ہم کہیں گے نئی کتاب لائی گئی، نئی کتاب لال ہے، مثال جو آپ آگے کہنا چاہیں آپ کچھ بھی جوڑ سکتے ہیں. یا آگے یہ نئی کتاب ہے، اب بات مکمل ہوئی، یہ نئی کتاب ہے. گویا کہ یہ اور ہے نے اس کو مکمل کیا. تو بات کی تعریف ہے ایسے الفاظ جو مکمل معنی ادا کرتے ہو اور سننے والے کو کوئی شک باقی نہ رہے کہ اس کے بعد یا اس سے پہلے کیا ہے، تاکہ جو مجھے شک ہے کہ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا وہ شک دور کرنے کے لیے جو ہے کوئی الفاظ باقی نہ ہو، ویسی بات کو ہم بات کہتے ہیں، ویسے الفاظ کو ہم بات کہتے ہیں. اتنا سمجھ گئے؟ اب آگے جو مرکب اشاری ہے یہ بھی مکمل بات نہیں ہوتی. یعنی کہ مرکب اشاری کو ہم عربی گرامر کے اعتبار سے بات نہیں کہہ سکتے، یہ ادھورا جملہ ہوتا ہے. اس حساب سے جو آج ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں آج مرکب اشاری نہیں پڑھنا بلکہ آج ہمیں پڑھنا ہے الجملۃ الاسمیہ. اردو میں اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ. الجملۃ الاسمیہ اردو میں اسے کہتے ہیں آسان جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جو مکمل بات ہو. اب آپ کہہ سکتے ہیں بالفاظ دیگر جملے کو ہی بات کہتے ہیں. آپ نے آج تک بہت بار پڑھا ہوگا جملہ، سینٹنس، جملہ جملہ جملہ. اب جملے کی تعریف کیا ہے؟ جملے کو ہی ہم اصل میں عربی گرامر کے حساب سے بات کہتے ہیں. جملہ کہتے ہیں ایسے الفاظ ہوں جو مکمل معنی ادا کرتے ہوں، اسے جملہ کہتے ہیں. ٹھیک. اسمیہ کہتے ہیں اس جملے کو جس کا پہلا جملہ جو ہے وہاں پہ بہت سارے کلمات ہوتے ہیں. جو میں نے کہا تھا جملہ جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے. ہم کہیں گے ہر جملہ مرکب ہے لیکن ہر مرکب جملہ نہیں ہے. تو جو جملہ ہے اس کے بہت سارے کلمات ہوتے ہیں. جو آپ بات سمجھ لیجئے بچوں، مرکب جو ہے نا، مرکب کے اندر ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں جملہ. ٹھیک ہے، مرکب کے اندر ایک چیز جملہ ہے. اگر مرکب میں دو کلمے کم از کم ہوتے ہیں گویا کہ جملے میں بھی دو کلمے کم از کم ہوں گے، کیونکہ جملہ مرکب کے ماتحت میں آتا ہے، ذیل میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جملے میں بہت سارے کلمات ہوں گے مرکب کی طرح. اب جو جملہ ہے اس کا جو پہلا کلمہ ہوتا ہے، پہلا کلمہ جب وہ اسم ہو، اس جملے کو پہلا کلمہ جس جملے کا، جس مرکب کا پہلا کلمہ اسم ہو، اس مرکب کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں. مثال چھوٹی سی آپ کو میں کہوں گا البیت بعید، گھر دور ہے. اس کا ترجمہ ہے گھر دور ہے. کیا یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ کیا کوئی شک ہے؟ گھر دور ہے. جب میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ گھر دور ہے، کوئی شک آپ کے ذہن میں نہیں رہا. گھر دور ہے تو ٹھیک ہے، یہ مکمل بات. ٹھیک، یہ جملہ ہے. البیت یہ پہلا کلمہ ہے، بعید دوسرا کلمہ ہے.
पहला कलमा अलबैतु ये इस्म है, अलबैतु पहला कलमा इस्म है, बईदुन भी इस्म है। असल में हमारा मकसद होता है पहला कलमा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के जुमला बनाया, इन्होंने जुमला बना दिया, या मुरक्कब कह लीजिए। दो कलमे है ना, अलबैतु एक कलमा, बईदुन दूसरा कलमा, दो कलमे मिले तो मुरक्कब बना, हमने कल पढ़ा था। अब जब मैंने देखा कि मुरक्कब बन चुका है, अब मैं चेक कर रहा हूं कि इस मुरक्कब का पहला कलमा वो इस्म है। अलबैतु मतलब इस्म, इस्म कहते हैं किसी भी नाम को, आसान आप ये याद रखिए, इस्म कहते हैं किसी भी नाम को, चाहे जानवर का हो, इंसान का हो, नबातात का हो, जमादात का हो, जिस चीज का कोई नाम हो उस नाम को इस्म कहते हैं। आसान। आपको मैंने कहा कलम, कलम ये किसी चीज का नाम है, वो ये है, इसका नाम है कलम, गोया कि नाम है। अगर ये नाम है तो ये इस्म है। ठीक। आपको मैंने कहा खेला, क्या खेला किसी चीज का नाम है? नहीं, ये किसी चीज का नाम नहीं, बल्कि ये काम है, खेला काम है, इसको हम इस्म नहीं कह सकते। इस्म कहते हैं किसी भी नाम को, जहां नाम होगा वहां इस्म होगा। आसान है। अलबैतु का मतलब है घर। क्या घर किसी चीज का नाम है? जी हाँ, ये उस चीज का नाम है जिस चीज के नंबर 1 दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, छत होता है, उसके अंदर बेड होते हैं, बेडरूम्स होते हैं, वगैरह वगैरह होते हैं। उस जगह का नाम जहां पे रहते हैं उसका नाम घर है, गोया कि नाम है तो इस्म है। इस पूरे जुमले को, मुरक्कब को कहते हैं जुमला इस्मिया। क्यों? इसका पहला कलमा इस्म है। ठीक है बच्चों, एक और मिसाल जल्दी जल्दी, फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आपको मैं कहूंगा अल कलमु मकसूरुन। अल कलमु पहला कलमा है, मकसूरुन दूसरा कलमा है, दो कलमे मिले, ये सारा मुरक्कब। ठीक है बच्चों, या जुमला। ठीक है। अब जब मैं चेक करता हूं पहला कलमा अल कलमु, क्या ये किसी चीज का नाम है, काम है, क्या है? अल कलमु किसी चीज का नाम है। किस चीज का? जिस चीज से लिखते हैं उस चीज का नाम कलम है, वो है कि नाम है, तो यहां पे इस्म आया। मकसूरुन टूटा हुआ, ये भी इस्म है। मैं इसलिए इस पर बहस नहीं कर रहा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जुमले इस्मिया और इसका असल मौजू होता है पहला कलमा। इसीलिए मैं आपको पहला कलमा समझा रहा हूं कि जिस मुरक्कब का पहला कलमा इस्म हो उस पूरे मुरक्कब को जो है जुमले इस्मिया कहते हैं। ठीक है। अब जो मुरक्कबी इशारी हमारे दर्स में इस्तेमाल हुआ है, मुरक्कबी इशारी, वो एक बात और याद रखिए मुरक्कबी इशारी के बारे में। मैंने अभी कहा मुरक्कबी इशारी जो है वो जुमला नहीं होता, मतलब जुमले से मुराद मुकम्मल बात नहीं होती। ठीक है, जुमले से मुराद मुकम्मल बात। जरूरी नहीं है कि मुरक्कब हमेशा मुकम्मल बात हो, लेकिन जुमला हमेशा मुकम्मल बात होती है। अगर आपसे कोई कहे मुरक्कब और जुमले में फर्क क्या है, आप आसान अल्फाज में कहेंगे जुमले और मुरक्कब में फर्क यह है कि जरूरी नहीं है कि मुरक्कब मुकम्मल बात हो, हाँ जरूरी है कि जुमला मुकम्मल बात हो। ठीक है, जुमला हमेशा मुकम्मल बात होती है और मुरक्कब कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। ठीक। अब जो मैंने कहा अभी आपसे मुरक्कबी इशारी, क्योंकि मुरक्कब है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि ये मुकम्मल बात हो।
اب ہم دیکھیں گے کیا یہ مکمل بات، کیا اس مرکب میں ہم مکمل بات پاتے ہیں یا نہیں پاتے۔ آپ کو میں نے ابھی کہا ھذا الرجل، ھذا الرجل، ھذا جو ہے یہ پہلا کلمہ ہے، الرجل دوسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ پہلا کلمہ ھذا مطلب یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ ہم زبان سے اشارہ کر رہے ہیں، بتاتے ہیں زبان سے، یہ گویا کہ یہ اسم ہے، یہ کام نہیں، یہ نام ہے۔ ھذا اسم ہے، نام ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ اگر کام نہیں ہے تو وہ اسم ہوگا، ٹھیک۔ ھذا کام نہیں ہے تو اسم ہے، ٹھیک، یہ اسم ہے۔ یہ الرجل مطلب آدمی، آدمی کسی کا نام ہے، جی ہاں، یہ اس چیز کا نام ہے جو بولتا ہے، جو چلتا ہے، جس کے پاس دماغ ہے، جو سوچتا ہے، جو باتیں کرتا ہے، اس کا نام انسان ہے، گویا کہ یہ بھی اسم ہے۔ جملہ اسمیہ بنا، میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ بنا یا نہیں بنا، نہیں بنا، کیوں؟ چیک کیجئے۔ ھذا مطلب یہ، الرجل مطلب آدمی، اس کا ترجمہ ہے یہ آدمی۔ بتائیے کیا یہ بات مکمل ہے؟ نہیں ہے۔ یہ آدمی بزرگ ہے۔ اب بات مکمل، اب اس کو بات کہیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ مرکب ہے۔ ابھی اسی لیے میں نے ابھی کہا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مرکب مکمل بات ہو، کبھی ہو سکتی ہے اور کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس میں یہ مرکب مکمل بات نہیں ہے۔ اب یہ مکمل بات ہوئی، یہ آدمی بزرگ ہے، یہ آدمی زید ہے۔ اب بات مکمل ہوئی، یہ آدمی انجینئر ہے۔ اب بات مکمل ہوئی، وہ کہ ھذا الرجل اگرچہ یہ مرکب ہے لیکن یہ جملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جملہ مکمل بات ہوتی ہے اور مرکب اشاری مکمل بات نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے آگے جوڑتے ہیں، یا پیچھے آگے یا پیچھے کچھ جوڑتے ہیں، اور کہاں پہ کیسے جوڑتے ہیں تاکہ وہ مکمل بات بنے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔